واہ واہ. جی ہم یہی بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ ہم نے تو ہمیشہ خوش اخلاقی کا درس دیا اور کوشش ہی کی، جیسے ابھی آپ نے عملی مظاہرہ کیا اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے بڑھ کر جو ہے نا اخلاق پیش کرنے کا حکم ہے. لیکن شاید لوگ ہمارے خوش اخلاقی کو خشک اخلاقی سمجھنے لگے، وہ اتنا اخلاق میں خشک ہوتے چلے گئے. سب کل ایک تصویر دیکھنے میں ملی کہ کہیں پر آٹا تقسیم ہو رہا تھا مستحقین کے اندر. مجھے اتنا افسوس ہوا دیکھ کر، اور ابھی وہ آیت میں دیکھ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر اور اذیت سے ضائع مت کرو. اللہ میں نے کل دیکھا کہ اس میں کیوں میں کچھ لوگ آگے پیچھے ہوئے تو وہ ذمہ دار لوگوں نے وہاں تھپڑ مارے ہیں باقاعدہ ان کے. میں ظاہر ہے کہ نام نہیں لوں گا، تھپڑ مار کے ان کو دھکا دیا. یعنی ان کے جو ان کا حق ہے جو آپ ان کو دینے آ رہے ہیں مفتی صاحب، وہ ان کو دینے میں گویا کہ ان کو مارا ہے، اس میں خواتین مرد دونوں کو. یہ ہمارا حال ہے کہ اول تو ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ہے، اور نیکی کی توفیق مل جائے تو ہم یہ وہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ اسلام کی کون سی صورت جا رہی ہے. یہ انہوں نے بات بہت اچھی کی، اس میں بات اور ایڈ کر دیتا ہوں. ولا تجسسوا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو. آج پوری قوم کا یہ المیہ ہو چکا ہے، اگر سامنے والے نے نئی گاڑی خریدی ہے اس کے بعد یقیناً حرام کا پیسہ ہوگا. اس نے جو گاڑی، یہ جو گھڑی پہنی نا، میں کون ہوتا ہوں بتانے والا کہ اس نے حلال یا حرام. دیکھیے اس نے حلال یا حرام اس کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر جب میں نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی تو میرے اکاؤنٹ میں برائیاں آ چکی ہیں، میرے دل میں خرابیاں ہو چکی ہیں. یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید جوڑنے کا حکم دیتا ہے، آج پوری قوم توڑنے پہ لگی ہوئی ہے. قرآن صلح کی بات کرتا ہے اور ہم نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. ہم بہن بھائیوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ہم میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ہم دوستوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. جہاں نفرتیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، جہاں عداوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں فرشتے نازل نہیں ہوتے. آج آپ کہتے ہیں گھر میں بے برکتی بہت ہے، آپ کہتے ہیں پریشانی بہت ہے، آپ کہتے ہیں کام پورا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں اور اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں. اور ایک چھوٹی بات اپنا جواد بھائی، ابھی جو آپ اور ہم کہہ رہے تھے، ایک بڑا تجسس کے اندر اب آپ نے نشاندہی کروائی کہ لوگوں کی پرسنل باتیں یا پرسنل ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، اور میں اپنی ریٹنگ یا اپنی ویورشپ کے لیے یا لائکس کے لیے وہ باتیں ڈال دیتا ہوں، اور بعد میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی. یاد رکھیے گا یہاں کرامن کاتبین موجود ہیں، آپ کا تمام ڈیٹا اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، آپ کے سینے کے علم کو جانتا ہے. آپ جس کو نہیں جانتے میرا پروردگار جانتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی مفتی صاحب. ہم نے تو اگر ہم وہ فہرست بنائے نا جو ہم نے قرآن کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، تو وہ ایک طویل فہرست ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہاں بھائی کے بچے کا مال یہ کہہ کے کھا جاتے ہیں، ہم نے ساری زندگی پالا بھی تو ہے، اگر ہم نے اس کی وراثت کھا لی تو کیا ہے. قرآن مجید نے کہا صلح میں بہتری ہے، ہم کہتے ہیں لڑوانے میں مزہ ہے. قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی تجسس نہ کرو، یہاں تجسس میں ہی مزہ آتا ہے. ہم سیلف ججمنٹ کی طرف تو نہیں آتے ہیں، دوسرے کو جج کرنا میں بہت اچھا آتا ہے، یہ اچھا پہن کیوں رہا ہے، یہ اچھا کھا کیوں رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مہینہ اپنے آپ سے شروع کرنے کا ہے، دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر خود بھی تکلیف سے بچیں، معاشرے کو خراب ہونے سے بچائیں. اس معاشرے کے سدھار کے لیے سب سے پہلے خود مجھے سدھرنا پڑے گا. میں سدھر گیا تو معاشرے کو میں بات کرنے کی جو ہے اہلیت رکھتا ہوں. تو ہمیں عہد کرنا ہے افطار کے دسترخوان پہ دعا کر کے کہ پروردگار اس امت مسلمہ پہ رحم و کرم فرمائے، اور جس شان سے یہ کاروان مدینہ منورہ سے نکلا تھا 11 ہجری میں، اسی شان سے ہم قیامت تک پہنچے تاکہ رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل